الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر سامعین کرام، آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ 1442 ہجری 19 مارچ 2021 ہے۔ آج کے بیان کی جو جھلکیاں ہیں وہ یہ ہیں، آپ جانتے ہیں کلام پاک جب سے نازل ہونا شروع ہوا اس وقت سے لے کر اب تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حق اور باطل برسر پیکار ہوں گے، باطل کی یہ کوشش ہوگی حق دب جائے، قرآن کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا ہو جائے، قرآن سے امت مسلمہ دور ہو جائے۔ اسی قسم کی ایک ملعون حرکت ہندوستان کا ایک فرد شیطان کے بہکاوے میں شیطان کا نمائندہ بن کر اس نے کیا ہے، اس تعلق سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن کے بعد اسکولوں میں، مدارس عربیہ میں آن لائن تعلیم کا فروغ ہوا ہے۔ اس سے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آج کل مکانات جو تعمیر کیے جاتے ہیں، جگہ کی قلت کی وجہ سے 99% اٹیچ باتھ روم بنایا جاتا ہے، بیت الخلاء اور حمام خانہ ملا ہوا رہتا ہے۔ وضو کرتے وقت کیا دعائیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کے عنوان کی چوتھی شق بڑی اہم ترین شق ہے۔
عموماً 90%، 95% خواتین بیماریوں کا شکار رہتی ہیں. ایک چھٹنے کو نہیں، دوسرے کو نہیں، تیسرے کو نہیں، چوتھی. لگتا ہے کہ مرد کی کمائی کا مقصد عورت کا علاج اور معالجہ ہے. خواتین پہلے بھی رہتی تھی بڑی صحت مند، نہ چشمہ چڑھتا تھا، نہ دانت ٹوٹتا تھا، نہ ڈینٹسٹ نظر آتا تھا، نہ ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن لگانے جاتے تھے. وہ کیا بنیادی فرق اگر غذا میں ہے تو نوجوان بچوں کو بھی بیمار ہونا چاہیے، لڑکوں کو بھی بیمار ہونا چاہیے. عورت ہی لگاتار ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیماریوں کا لباس اس نے پہن رکھا ہے. اس کے بارے میں کیا علاج ہے، وہ کیا مرض ہے جس کی وجہ سے آج کی خواتین اس مرض میں مبتلا ہیں. حسب معمول ہم نے سوال رکھا تھا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں. اب ان 900 عورتوں میں، خواتین میں بیویاں کتنی ہیں؟ ہر پیغمبر کی شریعت الگ ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا، غیر لڑکی کہاں ملتی تھی. اس امت کے لیے نکاح کے لیے 4 محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت داؤد علیہ السلام حرم سرائے میں 900 خواتین، ممکن ہو بیویاں بھی رہی ہوں گی، یا ممکن ہو کہ کچھ بیویاں اور کچھ کنیز اور باندیاں رہی ہوں گی. انسان سے حضرت داؤد علیہ السلام کمزوری نقاہت آئی، محسوس ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ اللہ طاقت چاہیے، قوت چاہیے، پاور چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو طاقت کا، قوت کا سرچشمہ بتایا. وہ کیا ہے انشاءاللہ عرض کریں گے. حضرات، امت مسلمہ چاہے جس حالت میں ہو، ستائی جا رہی ہو، ماری جا رہی ہو، کارخانے جلائے جا رہے ہوں اور ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہو، ان کو ان کی قربانیوں کے باوجود ہندوستان کا سٹیزن، ہندوستان کا شہری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. انگریزوں کو کس نے بھگایا تھا؟ آزادی کی جنگ میں، آزادی کی لڑائی میں کس نے جانیں گنوائی تھی، جام شہادت نوش کیا تھا؟ کس نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو سنوارا تھا؟ کس نے دین کی دنیاوی تعلیم دے کر انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا تھا؟ ورنہ گندگی میں زندگی بسر کر رہے تھے. کس نے اس ملک کو 4 چاند لگائے تھے؟ آج وہی کھٹک رہے ہیں. اسلام مسلمان دشمنوں کی نظر میں دیش ورودھی ہے تو مسلمان، داڑھی دہشت گردی کی نشانی، اسلامی کلچر دہشت گردی کی نشانی، اذان برداشت نہیں، نماز برداشت نہیں، حق بولنا برداشت نہیں، مدرسے برداشت نہیں، مکاتب برداشت نہیں. اب گایوں کی ذبیحے سے بھینس تک آئے، کل مرغی کو منع کریں گے، اس کے بعد انڈے کو منع کریں گے، اس کے بعد ملک کو ویجیٹیرین بنائیں گے. ایسی غدار قوم ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں اس کو انہوں نے فراموش کر دیا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس ملک میں مسلمان جہاد کرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا.
وہ فتوے کو فراموش کر دیا، شاملی کی جنگ کو فراموش کر دیا، توپ کے دہانوں میں ماں اور بچوں کے سامنے قامیصوں کو، باغوں کو بارود بھر کر توپ کے دہانے سے اڑا دیا گیا۔ زندہ ہاتھ پیر باندھ کر خنزیر سے مسلمان نفرت کرتا ہے، چڑ کرتا ہے، اس کی کھال کے اندر ڈال کر زندہ جلایا گیا۔ وہ کون سی شیطانیت تھی، وہ کون سا ظلم تھا، وہ کون سی سفاکی تھی، وہ کون سا حرامی پنا تھا جو تختہ مشق بنا کر مسلمانوں کے لیے آزمایا نہ گیا ہو۔ اور آج کہہ رہے ہیں کیا کیا تم نے اس ملک کے لیے؟ مسلمان نہ ہوتا یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ کون تھا جس نے انگریز کے بوریا بستر کو گول کرنے پر مجبور کیا؟ وہ انگریز جس کی دور حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہاں انڈیا میں غروب ہوا، امریکہ میں نکلا، امریکہ میں غروب ہوا، کسی اور ملک کے اندر نکلا۔ کبھی انگریزوں کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ غازی تھے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے جنہوں نے انگریزوں کو ایسی جگہ پہنچا دیا کہ 6 مہینے سورج دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، آپ کے اس محلے کی مٹی کو اٹھا کر پوچھیں گے، بنگلور کی، کرناٹکا کی، ہندوستان کی، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، تم تاریخ بدلو، تم مسلم بادشاہوں کو، حکمرانوں کو متشدد کہو، دہشت گرد کہو، یہ زمین گواہی دے گی، یہ درخت گواہی دے گا، یہ پہاڑ گواہی دے گا کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ بالخصوص ماضی قریب میں حکومت کی تبدیلی کے بعد مسلمان بدترین ظلم ستم کی چکی کے اندر پستا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں، آج نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، خدا جانے کل کون سا سورج کی کرنیں اپنا پیغام لانے والا ہے کہ آج مسجد میں خدا نہ کرے جماعت نہیں ہو سکتی، آج اذان نہیں ہو سکتی، حج کا ویزا اسٹامپ نہیں ہو سکتا، عمرے کا ویزا اسٹامپ نہیں ہو سکتا۔ 15 دن پہلے والی جمعہ اور آج کی جمعہ میں زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، ستارے وہی ہیں، چاند وہی ہے، سورج وہی ہے، سمندر وہی ہے، ندیاں وہی ہیں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، خاوند خاوند ہے، بیوی بیوی ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ مسلمان ہندوستانی کلچر، ہندوستانی ایجوکیشن، ہندوستانی ہسٹری کو نہیں جانتے۔ اب دارالعلوم کے اندر، مذاہب کے اندر، ندوہ کے اندر، سبیل الرشاد کے اندر، مسیح العلوم کے اندر، عربی مدارس کے اندر گیتا اور رامائن اور مہا بھارت پڑھائی جائے گی تاکہ مسلمان کے بچے ان کے کلچر کو جان سکیں۔ ایک خبر اس کا ابھی چہلم ہونے نہیں پاتا، اس کا دسواں ہونے نہیں پاتا، اس کی زیارت ہونے نہیں پاتی، پیچھے ہی دوسری خبر آ جاتی ہے، اذان فجر کی نہیں دے سکتے۔ احتجاج کرنے پر وقف بورڈ کے اندر اوقاف شریعت کا مسئلہ ہے، اوقاف کے ماتحت آنے والی مساجد شریعت کا مسئلہ ہے، مدارس شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے اندر ہمارے آبا اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے مرحومین، اللہ کی قسم ریلوے کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے جتنی پراپرٹی ہمارے آبا اجداد ہمارے لیے وقف کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان کا بچہ نوکری نہ کرے، کوئی مسلمان مرد ڈیوٹی نہ کرے، کوئی مسلمان ملازمت نہ کرے۔ ہمارے آبا اجداد اتنا دے کر گئے ہیں کہ تمام مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ذکر کرتے بیٹھ جائیں، تلاوت کرتے بیٹھ جائیں، اوقاف کی آمدنی سے قیامت تک کی نسلیں مسلمانوں کی پل سکتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے زمینوں پر ڈاکہ ڈالا، ہماری مساجد پر ڈاکہ ڈالا، ہماری اوقاف کی پراپرٹی پر ڈاکہ ڈالا۔ شیواجی نگر دیکھیے گا، چھوٹا میدان کس کی جگہ ہے؟
بس اسٹینڈ کس کی جگہ ہے؟ براڈ وے روڈ کس کی جگہ ہے؟ ٹیری روڈ کس کی جگہ ہے؟ ہر اوقاف کی جگہ کے قریب ایک بزرگ کی مزار، وہ بزرگ ہیں نہیں ہیں وہ دوسرا مسئلہ، ایک مزار وہاں ضرور ملتی ہے، ان کی پراپرٹی وہ رہتی ہے۔ چینا ہمارا، جھگڑا ہمارا، ظلم ہوا ہمارے اوپر، تشدد ہوا ہمارے اوپر، گجرات میں برباد ہم ہوئے، مظفر نگر میں برباد ہم ہوئے، جمشید پور کے اندر برباد ہم ہوئے۔ اس ہندوستان کے اندر ظلم و تشدد کی وہ چکی چلی ہے کہ اگر اس امت کا تانے بانے، اس امت کے سرے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سید الاولین سید الآخرین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے جا کر نہ ملتے، آپ کے قدم اثر سے جا کر نہ ملتے، کوئی اور قوم ہوتی اس سرزمین سے اس کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، یہ غلام ہیں، یہ نبی کی سنتوں کے پاگل ہیں کہ نبی کی دعا کے صدقے میں اتنا ظلم اور تشدد ہونے کے باوجود بابری مسجد کی شہادت کا کوئی جواز تھا؟ بابری مسجد کی جگہ مسجد بننے کا کوئی جواز تھا؟ کیا عدالت کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھی، فیصلے جس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے، کیا مسلمان مطمئن نہیں تھا کہ صاحب اب جو ہے بابری مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی؟ کیا ہوا؟ وہ کون سا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ظلم اور ستم اور تشدد ہے جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کیا گیا ہو؟ ابھی لکھنؤ کا ایک منسٹر کلام پاک کی آیتوں پر اعتراض کیا ہے۔ میں کہتا ہوں شکر کرو کہ اس نے اعتراض کیا ہے، اس کے اعتراض کرنے سے آیتیں نکل نہیں سکتی، اس کے اعتراض کرنے سے صورتوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کے اعتراض کرنے سے ایک حکمت کی کمی نہیں ہو سکتی، ایک زبر، ایک زیر، ایک تشدید کی کمی نہیں ہو سکتی۔ الف لام میم سے کلام کو شروع ہونا تھا، ساری زمین سارے آسمان ایسے ملونوں سے بھر جائے، بچ جائے، الف لام میم کا ایک حرف الف کو ختم نہیں کر سکتے، قیامت تک کی نسلیں آئے گی کلام پاک کے ایک زبر کو ہٹا نہیں سکتے، ایک زیر کو ہٹا نہیں سکتے۔ ایسے بہت آئے اللہ کے کلام سے ٹکر لینے والے، اللہ کے کلام سے مقابلہ کرنے والے۔ تو 26 آیتوں کو نکالنے کی بات نہیں کی، خدا کے غضب کو دعوت دی ہے، خدا کے قہر کو دعوت دی ہے۔ تیرا شکریہ، آج ہماری دعاؤں کا پاور ختم ہو گیا، ہمارے سجدوں کی طاقت کم ہو گئی، ہمارے اخلاص کے اندر فرق آ گیا، ہماری نمازیوں میں فرق آ گیا، ہمارے مدارس میں فرق آ گیا، ہمارے مکاتب میں فرق آ گیا، ہماری دعاؤں میں فرق آ گیا، ہماری قنوت نازلہ میں فرق آ گیا، ہمارے عمرے میں فرق آ گیا، ہمارے طواف میں فرق آ گیا۔ رب ہمارا ناراض ہے کہ ہم ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے ہیں، حجر اسود کو چھو کر دعا کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی میں دعا کرتے ہیں، مینا میں دعا کرتے ہیں، مزدلفہ میں دعا کرتے ہیں، عرفات میں دعا کرتے ہیں، افطاری میں دعا کرتے ہیں، سحری میں دعا کرتے ہیں۔ رب ناراض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلوں کو بگاڑ دیا، رب ناراض ہے سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رب ناراض ہے رشوت کھا کر حرام کا خون اور حرام کا پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، رب ناراض ہے الصلاۃ خیر من النوم پر کتے گلی کے جگ جاتے ہیں۔ محمد کے غلام حالت جنابت کے اندر، ناپاکی کے اندر، بستروں کے اندر سوئے رہتے ہیں، ایئرپورٹ پر وقت پر پہنچا جاتا ہے، بس اڈے پر وقت پر پہنچا جاتا ہے، سنیما تھیٹر پر وقت پر پہنچا جاتا ہے، کھانے کی محفل میں وہ ولیمے کی ہو، وہ چہلم کی ہو، وہ زیارت کی ہو، ہڈیاں توڑنے کے لیے وقت پر پہنچا جاتا ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد
کاروبار حلال حرام ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا سردی گرمی میں مؤذن لگاتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ کلام پاک جو جہیز کے اندر آیا تھا الماریوں کے اندر ایسا سجایا کہ نہ صبح میں پڑھنے کے لیے کھولا گیا، نہ دن میں نہ رات میں۔ ہاں باپ کا جنازہ جا رہا ہے، خاوند کا جنازہ جا رہا ہے، ماں کا جنازہ جا رہا ہے، وہ آیا ہوا جہیز کا قرآن کھلتا ہے، موتے کے سامنے کھلتا ہے، مردے کے سامنے کھلتا ہے، وہ ٹھنڈک میں کھلتا ہے۔ اللہ ناراض ہے، اللہ معافی دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کو دیکھ کر شکریہ، خدا کے قرآن سے تو نے ٹکر لے لی، خدا کے کلام سے تو نے ٹکر لے لی، خدا کی قدرت سے تو نے ٹکر لے لی۔ تیرے آبا و اجداد جنہوں نے کل کلام پاک کے مقابلے کے اندر ایک صحیفہ اللہ کے کعبے کے اندر لگایا تھا، کلام پاک کے مقابلے کے اندر الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ایسی آیتیں بنائی، القاریہ تو القاریہ وما ادراک القاریہ کے جواب کے اندر تیرے بیٹے ہنسنے لگے، تیری جوڑو ہنسنے لگی، تیرا باپ قبر سے اکھڑ کر آ جائے، تیری نسلیں جو ختم ہو چکی ہیں وہ قبروں سے اکھڑ کر آ جائے، اللہ روح ڈال دے قیامت تک۔ ایسے فرعون، ایسے ابو جہل، ایسے ابو لہب، ایسے عتبہ، ایسے شیبہ زمین کے ذرے ذرے کے اندر پیدا ہو جائے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، آگ سرد ہو سکتی ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے، پانی کی رکاوٹ رک سکتی ہے، برف گرم ہو سکتا ہے، آگ سرد ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کے کلام کے اندر وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ایک زبر ایک شیر کا فرق ہو دے دیتے ہیں۔ یہ جو بڑا اچھا ہوا، بھائی در سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، مدارس پر حملہ، مکاتب پر حملہ، علماء پر حملہ، اذان پر حملہ، قربانی پر حملہ، دعائیں قنوت نازلہ، قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے قرآن سے ٹکر کی تو نے، بہت بڑی مہربانی۔ انجام کیا ہوا؟ معمولی بات ہے، اللہ مذاق بنا رکھا ہے۔ 1400 سال کے اندر توریت کا انجام کیا ہوا، انجیل کا انجام کیا ہوا، زبور کا انجام کیا ہوا، تمہاری جو آسمانی کتابیں رامائن مہابھارت کا انجام کیا ہوا۔ کوئی ایک باپ کے نسخے سے حلال پیدا ہوا ہو وہ بتا دے، مشرق مغرب شمال جنوب، 7 آسمان نیچے، 7 زمین نیچے، 7 آسمان اوپر، فرش سے لے کر تحت الثری تک اگر کلام پاک کو کھنگالا جائے، کلام پاک کی تحقیق کی جائے، ہے کوئی میں کلال وَإِذْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لا کر بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ، ایک جز لا کر بتاؤ، ایک حرف لا کر بتاؤ۔ عاجز ہو گئے، تباہ ہو گئے، اپنا پیشاب پاخانہ کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن کلام پاک کے مقابلے میں کوئی جیت نہ سکا۔ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، غارت کر دیا۔ اللہ کے کلام کے اندر کیا طاقت ہے تم نے نہیں جانا؟ رشیا کا انجام کیا ہوا؟ ازبکستان قزاقستان کے اندر 60-70 سال تک کلام پاک کا ایک ورق رکھنے پر، ایک آیت کے رکھنے پر، ایک جملے کے رکھنے پر رشین حکومت، لال حکومت پابند بنا دی تھی، جیل میں ڈال دیتی تھی، سزائے موت دیا کرتی تھی۔ 70 سال کے بعد جب ازبکستان قزاقستان رشیا سے آزاد ہوئے اور چھوٹے چھوٹے اسلامی ملک بنے، ہر محلے میں 5-6 حافظ قرآن، ہر محلے میں 5-6 حافظ قرآن۔ اس وقت پوری دنیا کے کلام پاک کے نسخے جو حرم مکی میں ہیں، حرم مدنی میں ہیں،
دلی میں ہیں، یو پی میں ہیں، بنگال میں ہیں، رشیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان کو سمندر میں تو ڈال دے، ان کو جلا کر خاک کر دے، پھر انشاءاللہ عائشہ اور سمیہ نام کی پیٹ سے نکلنے والی بچی جو آئے گی، جس نے مکتب کو نہیں دیکھا، جس نے مدرسے کو نہیں دیکھا، جس نے قرآن کو نہیں دیکھا، جس کو سورہ بقرہ کیا ہے پتا نہیں، جس کو سورہ علق کیا ہے پتا نہیں، جس کو سورہ رحمان کیا ہے پتا نہیں، میرا رب ماں پیٹ سے حافظ قرآن بچی کو پیدا کر کر اپنے کلام کی حفاظت کرے گا۔ لکھے ہوئے کلام سے اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اس کو جلایا بھی جا سکتا ہے، اس کو سمندر میں غرق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے وہ یہ اللہ کا کلام ہے، نازل ہوتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے سامنے تلاوت کرتے، جبریل علیہ السلام تلاوت کو سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تلاوت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو سنتے۔ ڈر تھا بشر ہونے کے ناطے کہیں زبر زیر مس نہ ہو جائے، کہیں آیت تقدیم اور تاخیر نہ ہو جائے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے اسپیڈ پڑھنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک جبریل امین سے جب لیتے ہو، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو ہارڈ ڈسک کے اندر سیو کرنے کے لیے، اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے بہت تیز جلدی کوشش کرتے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توریت کی ذمہ داری بنی اسرائیل کی تھی، زبور کی ذمہ داری یہودیوں کی تھی، انجیل کی ذمہ داری عیسائیوں کی تھی، لکھے ہوئے شکل کے اندر کہیں دور پر مل گیا، کہیں کسی پہاڑ کے غار میں مل گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے، آپ کی امت سے اتنی محبت ہے، وہ تمام کتابیں صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، توریت، زبور، انجیل، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور کتابیں جل بھی سکتی ہیں، ڈوب بھی سکتی ہیں۔ میں جو آپ کو کلام دے رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، یہ میری صفت ہے، یہ میرا وصف ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین تباہ ہو جائے، آسمان تباہ ہو جائے، پہاڑ تباہ ہو جائے، سمندر تباہ ہو جائے، خدا کی تمام مخلوق تباہ اور برباد ہو جائے، یہ تو ہو سکتے ہیں، میری صفت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام مسلمان دشمنوں کو پتا ہے ریل اگر محفوظ رہے گی، ریل کا پیسنجر بھی محفوظ رہے گا، سواری اگر محفوظ رہے گی، سوار بھی محفوظ رہے گا۔ دشمنوں کو پتا ہے قرآن کی وجہ سے یہ قوم بھولیے جا رہی ہے، قرآن کی وجہ سے اس قوم کے سروں پر عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر مت کیجیے، توریت کی ذمہ داری وہ قوم پر، انجیل کی ذمہ داری وہ قوم پر، اور زبور کی ذمہ داری وہ قوم پر، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کی ذمہ داری وہ قوم پر۔ اس کلام کی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کلام پاک کے ذرے ذرے کو محفوظ رکھیں گے، ان کے قراتوں کو محفوظ رکھیں گے، ان کے رسم الخط کو محفوظ رکھیں گے، ان کے صورتوں کی ترتیب کو محفوظ کر رکھیں گے، ان کی 10 قراتوں۔ کلام پاک مختلف لہجوں کے اندر نازل ہوا، یہ زبان جو ہے ہر 70 کلومیٹر پر اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہاں سے آپ عالم بڑی جائیے گا، آمور جائیے گا، حصول جائیے گا تو زبان بدلنے لگتی ہے۔ عربی زبان ہر 70 کلومیٹر کے فاصلے پر بدل دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف نسخوں کو جوڑ کر ایک زبر زیر کے فرق کے بغیر اللہ نے کام لیا جمع قرآن کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کون سے دیوانے پاگل کتے نے تجھے کاٹا تھا،
کون سے دیوانہ اجزاء تجھے ڈسا تھا، کس سور کی چربی اور کس خنزیر کا پاخانہ جس کے اندر تو نے ڈبکی ماری تھی، تو یہ سمجھ رہا ہے حکومت کے ایوانوں کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، قوانین کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، بابری مسجد کی تاریخ کے اندر فیصلوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، کشمیر کی دفعہ 370 کے اندر رد و بدل تو کر رہا ہے، حلالہ اور طلاق کے مسئلے میں تو سمجھ گیا، مسلمان سب کو برداشت کر گیا، یہ میرے تیرے باپ کا قرآن نہیں، یہ اللہ کا وہ قرآن ہے کہ جب سورت اللہ تلاوت کرتا، جبرائیل علیہ السلام سنتے، سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسا طاقتور، حضرت میکائیل علیہ السلام جیسا طاقتور فرشتہ سنتا، اللہ کے کلام کی قدرت سے موٹی سے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جس سے ٹکر لے رہا مبارک ہو ٹکر لینا، ہماری دعاؤں کا پاور طاقت ختم ہو چکا، اب اللہ کو ڈائریکٹ اللہ سے عذاب مانگ رہا ہے، خداوند سے قدوس کی عزت اور باپ کے حسب نسب کو نواسے سے پوچھا جائے گا، نانا حلال ہے کہ حرام ہے کہ دادا حلال ہے کہ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ 26 آیتیں کس کی؟ اللہ کی۔ ان کو ڈر ہے یہ 26 آیتیں وہ ہے جس کے اندر قتال کا حکم دیا گیا، جہاد کا حکم دیا گیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر آپ قوم کو جگائیے قتال کے لیے، فاقتلوہم حیث ثقفتموہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ تم قتل کر دو۔ بے وقوف کہیں گے، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، قرآن کے معنوں کو سمجھنا، قرآن کے مطالب کو سمجھنا، جب تک نبی نہ سمجھائیں، جب تک نبی اس کی تفسیر نہ کریں، جب تک صحابہ نبی کی تفسیر کو نقل نہ کریں، تو داڑھی منڈا ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، تو مسلمانوں کا دشمن ہے، تو قرآن کا دشمن ہے۔ وہ صحابہ جو صفہ چبوترے پر بیٹھ کر ڈائریکٹ نبی کے خادم بنے تھے، نبی کے شاگرد بنے تھے، ان کے اندر بھی یہ طاقت صحیح تھی کہ اپنے طور سے کلام پاک کو سمجھ سکے۔ قرآن شریف کے اندر سحری کے بارے میں آیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، جب تک ان دونوں کے کلر میں فرق نہ آئے تم سحری کر سکتے ہو۔ صحابی نے یہ سمجھا کہ کالا دھاگا ایک سفید دھاگا تکے کے نیچے رکھ لیا اور اٹھاتے نظر نہیں آتا اندھیرے کی وجہ سے کھاتے جاتے، اٹھاتے نظر نہیں آتا کھاتے جاتے۔ جب صبح صادق کی روشنی نکلی، سورج کی کرنیں آنے کے قریب ہوئی، سفید الگ ہوا کالا الگ ہوا، کہا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کیا، اس طریقے سے میں نے کالا اور سفید دھاگا تکے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بھائی میرے امتی، اصل میں کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے۔ اس کو صحابی جو نبی کے خادم تھے، نبی کے مصلی تھے، نبی کے مقتدی تھے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، رام نام کی قسم کھانے والے نہیں تھے، حرام جانوروں کا غذا کو، جانوروں کے گوشت کو، کتے سور کے وہ حلال کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، اگر تم کو ایمان لانا ہے ان کے طریقے پر لانا ہے، نماز پڑھنا ہے ان کے طریقے پر پڑھنا ہے، زکات دینا ہے، ان کو معیار بنایا، ان کو ترازو بنایا اور ان کی دشمنی کو ایمان کا جنازہ نکلنے کے برابر قرار دیا۔ وہ تکے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ رہے ہیں، ان کو مسئلہ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا تو ہندوستان کی سرزمین کے اندر داڑھی مڈا کر اسلام مسلمان دشمنوں کا پیشاب پی کر غلاظت کھا کر کیا تم یہ کہتا ہے کلام پاک مجھے سمجھ میں آ گیا؟ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، علم کا سلسلہ واسطہ باواسطہ صفہ چبوترے تک جانا پڑتا ہے، دار ارقم تک جانا پڑتا ہے،
حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بارے میں جو اپنی رائے سے کہے گا اور وہ صحیح بھی کہے گا، من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ قانون اسمبلی کے یہ دفعات نہیں ہے، یہ لا کے دفعات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ احکم الحاکمین کا قرآن ہے۔ کس سے ٹکر، کس سے مقابلہ، کیسی ہمت پیدا ہو گئی، کیسی جرأت پیدا ہو گئی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری دعائیں رد ہو رہی ہو۔ ابو لہب کا انجام، ابو جہل کا انجام، عتبہ کا انجام، شیبہ کا انجام، مشرکین مکہ، کافران مکہ، یہودیان اسلام، ان کا جو انجام ہوا، اب تو نے خدا کے عذاب کی دعوت کالی بیل تو نے بجا دی ہے، آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا جب اللہ کا دشمن، قرآن کا دشمن کتے سور بلی سے زیادہ تڑپ تڑپ کر کرے گا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھ گیا 1400 سال بعد صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا کرتے تھے۔ وہ عمر بن الخطاب جو زمین پر چلتا تھا، آسمان سے پیسے آتے تھے، وہ عمر بن الخطاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ گوگل سے، یہ یوٹیوب سے، یہ انٹرنیٹ سے کلام پاک کی تفسیر سمجھی نہیں جاتی۔ یہودیوں نے بھی ڈال دیا ہے، عیسائیوں نے بھی ڈال دیا ہے، قادیانیوں نے بھی ڈال دیا ہے، اسلام مسلمان دشمنوں نے بھی اس کے اندر مواد کو داخل کر دیا ہے۔ یہ معتبر نہیں، جو سند کے ساتھ سینہ بسینہ علم آتا ہے وہی علم معتبر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ کرام نے سمجھا، محدثین نے سمجھا، مفسرین نے سمجھا۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے مجھ عمر کو 12 سال لگ گئے۔ وہ بہت ضروری کاموں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق گئے اور بھاگ کر آ گئے۔ جیسے میگنیٹ چمبک لوہے کو کھینچتا ہے، آقا کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ وہ سونے گئے بھاگ کر آ گئے، وہ کھانے گئے بھاگ کر آ گئے، وہ تجارت کو گئے بھاگ کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے وزیر تھے، نہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے، اللہ نے ان کو وزیر بنایا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر جس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ کہتا ہے کہ قرآن کی سورہ بقرہ کو سمجھنے 12 سال لگے۔ تجھے 26 آیتیں انٹرنیٹ سے سمجھ میں آ گئی، تجھے 26 آیتیں گوگل سے سمجھ میں آ گئی۔ وہ اس زمانے کے حالت کے اعتبار سے تھے۔ کبھی بھی یاد رکھو، لکھ کر رکھ لو، سینے پر کندھا کر لو، دماغ پر کندھا کر لو، اگر کوئی بیوی کی چغلی کرتا ہے، اولاد کی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی امام کی چغلی کرتا ہے، کوئی مؤذن کی چغلی کرتا ہے، قسم کھا لو اللہ کی اور قسم کھاؤ اس بات کی، وندے بات سنوں گا تو میری جوڑوں کو طلاق۔ یہ لڑائیاں ایک طرفہ بات سننے سے ہوتی ہیں، یہ لڑائیاں ایک طرفہ بات پر ایمان لانے سے ہوتی ہیں۔ جب تک بیوی کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو، جب تک کہ خاوند کی بات نہ سن لو، خاوند کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ بیوی کی بات نہ سن لو، اولاد کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک ماں باپ سے نہ سن لو۔ ماں باپ کی بات سن کر وہ کتنا بڑا علامہ ہو، وہ کتنا بڑا مفتی ہو، وہ قرآن سر پر رکھ کر وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہو کہ قاضی کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا قاضی صاحب فلاں آدمی کو جیل کر دیجیے، پھانسی پر لٹکا دیجیے، سولی پر لٹکا دیجیے، اس نے میری آنکھ پھوڑی ہے۔ قاضی صاحب نے دیکھا آنکھ کا ڈنڈا ہاتھ میں ہے، خون بہ رہا ہے، وہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن جب اس آدمی کو بلایا تو دیکھا اس کی دو آنکھ پھوڑ کر یہ آیا ہوا تھا۔ زندگی میں کبھی یہ کام نہ کرنا،
ایک طرفہ فیصلہ، ایک طرفہ بات پر ایمان لانا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ کے اندر ایک صاحب نے پوچھا کہ قبلہ کیسا ہے، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق سورج نکلنے کی جگہ، مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ۔ ہندوستان کے اندر قبلہ کہاں ملے گا؟ پاکستان کے اندر کہاں ملے گا؟ بنگلہ دیش کے اندر کہاں ملے گا؟ سری لنکا کے اندر کہاں ملے گا؟ ایشیا کے اندر کہاں ملے گا؟ جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، شمال جنوب کے اندر قبلہ ہے۔ یہ اصل میں بات یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کا جو رخ ہے وہ شمال اور جنوب کی طرف پڑتا ہے مکہ مکرمہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حساب سے جواب دیا تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان اس طرف شمالاً جنوباً جو ہے قبلہ ہے۔ وہ سائل کہاں پوچھ رہا ہے، کس حالت میں پوچھ رہا ہے، یہ سب سمجھنا پڑے گا۔ یہ فراست کی بات ہے۔ قرآن کی ایک آیت لے لی کہ اے مومنو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، وہ مارتے بھی ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں۔ یہ کب کے لیے، یہ کس کے لیے؟ علماء کرام مختلف رائے رکھتے ہیں سورہ توبہ کے بارے میں۔ ایک مفسر نے بتایا اس سورت کے درمیان اور سورہ انفال کے درمیان، ہر سورت کلام پاک کی 114 سورتوں میں 113 سورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ کئی وجوہات ہیں، کئی اس کے اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک سبب ایک مفسر قرآن نے بتایا، ارے اللہ کی شان رحیمی، شان کریمی کیسے اس کو گوارا کر سکتی تھی؟ سورہ توبہ جنگ کو لے کر نازل ہوا، سورہ توبہ تلوار کو لے کر نازل ہوا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر۔ مسلمان اور وہ قبیلے جن کے درمیان ایگریمنٹ تھا کہ تم کچھ نہیں کرو گے، ہمارے مخالفوں سے تم جا کر نہیں ملو گے، تمہارے مخالفوں سے مسلمان جا کر نہیں ملے گا، یہ ایگریمنٹ تھا۔ 4 مہینے وہ تھے، اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ ان اشہر حرم کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی، جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے عہد کو توڑ دیا ہے، تم نے اگریمنٹ کو پاش کر دیا ہے۔ تب ان کا 13 سال تک مکی زندگی وہ قوم کی خاتون نبی کی صاحبزادیوں کو بخشا گیا۔ کون سی تکلیف تھی جو مسلمانوں کو نہیں دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ سے جو پیدا ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو طلاق دی گئی۔ وہ باپ سے پوچھو، وہ ماں سے پوچھو، جس کی بیٹی شوہر سے خاوند سے طلاق لے کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ عثمان بن نورین باحیا مجسم پیکر حیا شرم حیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے نکاح کروایا، اور پھر ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح ہوا۔ کون سی تکلیف تھی جو دی گئی؟ 13 سال تک صبر کرتے رہے، گھاٹوں پر چلتے رہے، شیب ابی طالب کے اندر چمڑے کھانے پر مجبور ہوئے، پتا کھانے پر مجبور ہوئے۔ بچوں کی ماؤں کا سینہ سوکھ گیا، بچے بلبلاتے رہے، تڑپتے رہے، لیکن اللہ نے حکم دیا اس نہ کہو، صبر کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ تمہاری تکلیفوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر، وہاں سے بغل میں 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی سٹی نہیں، 50 کلومیٹر کا ٹاؤن نہیں، 100 کلومیٹر کا کوئی علاقہ نہیں، 450 کلومیٹر، 450 اس زمانے کا 450 آج کے 5000 کے برابر ہے۔ خچروں کی سواری، گدھوں کی سواری، اونٹوں کی سواری، 450 کلومیٹر دور تمہارے ظلم، تمہارے تشدد اور تمہاری بربریت، تمہاری حیوانیت سے تنگ آ کر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاملہ بچی کے پیٹ کے اندر تیر چبویا تھا، تم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ کے اندر برچہ مارا تھا، تم خواتین کو الٹا لٹکا کر مرچ کا دھواں دیا کرتے تھے، قتل کر کے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر چٹان رکھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حرام شریف کے اندر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، تم نے حضرت فاطمہ کا گال جو جنتی پھولوں سے زیادہ حسین تھا، خوبصورت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب معائنہ فرمایا معراج میں ایک پھول دیکھا، اس پھول کے اندر خوشبو تھی، اور جب معراج سے واپس آئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا چلنے پھرنے کے لائق ہوئی تو سونگا تو وہی جنت کے پھول کی خوشبو حضرت فاطمہ میں تھی۔ جنت کے پھول، جنت کا حسن، جنت کا جمال، جنت کا کمال، جنت کی خوبصورتی حضرت فاطمہ کے حسن سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں زہرا پھول میں جو خوشبو ہے، آج سے میری بیٹی فاطمہ نہیں، فاطمہ تو زہرا ہے۔ وہ زہرا جو جنت میں خوشبو سونگی تھی، ایسے گال پر ابو جہل نے وہ چانٹا مارا تھا کہ کل انگلیوں کے نشانات پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور رونے لگی، ابو یہ کیوں ستاتے ہیں، یہ کیوں مارتے ہیں، یہ کیوں گال؟ 13 سال صبر کرنے کے بعد اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اب کہا کہ تم اپنی جگہ تم دبا کر بیٹھو، قافلوں کو یہ لوٹا کرتے تھے، مسلمانوں کو یہ مارا کرتے تھے، عورتوں کو یہ ستایا کرتے تھے۔ بدر کے میدان کے لیے نبی اور اصحاب نبی مکہ نہیں گئے، مکے کے کافر و مشرکین ان کے چین کو، ان کے سکون کو ختم کرنے کے لیے بدر کا مقام جو 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کم و بیش، وہاں پر یہ آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا۔ ایسے وہ ظالم جنہوں نے 13 سال تک جینا حرام کر دیا، سکون کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی کے فیصلے آسمان پر ہوئے تھے، ان پر تہمت لگائی، تیری بیٹی پر کوئی انگلی اٹھائے، تیری ماں پر کوئی انگلی اٹھائے، تیری بہن پر کوئی انگلی اٹھائے، اور تیری گھرانے کی کسی خاتون کی عزت پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کرے، پھر جینا کیسا ادھورا ہو جاتا ہے، تب پتا لگے گا کون سا ظلم تھا۔ بڑی مشکل کے بعد جن لوگوں نے سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے جس کے اندر کہا گیا ہے اب 13 سال کے صبر کے بعد جو لوگ مسلمانوں کے دشمن، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں، ان کو باقیوں کو کہا گیا کہ جو ایگریمنٹ تم نے پورا نہیں کیا ہے، ایگریمنٹ کی بے عزتی کی ہے، ان کو کہا گیا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ اگر یہ آیت ہر زمانے میں قابل عمل ہوتی، اب تو بھاجپا کی حکومت ہے، ہوم منسٹری تمہاری ہے، ڈیفینس تمہارا ہے، ہتھیار تمہارا ہے، بارود تمہارا ہے، گولا تمہارا ہے۔ 800 سال تک اس ہندوستان کے اندر تنے تنہا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر، یہ نہیں کہ اس پارٹی سے کچھ ممبر لے لیے، اس پارٹی سے بھیگ کے کچھ ممبر لے لیے، کچھ کو ڈرا کر دھمکا کر پیسہ دے کر پارٹی نہیں، تنے تنہا اکبر نے حکومت کی، بھیگ کی نہیں کی، عالمگیر نے حکومت کی، بھیگ کی نہیں کی، اور شاہ جہاں نے حکومت کی، بھیگ کی نہیں کی۔ ذرا تو سپورٹ کرنا، ذرا ادھر کے MLA آ جائے، ذرا ادھر کے، تنے تنہا بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کا بعض حصہ، سری لنکا کا بعض حصہ تنے تنہا حکومت کر رہے تھے۔ ان آیتوں پر اگر عمل ہوتا کہ کافر اور مشرکین جہاں ملے ان کو قتل کر دو، آج کیا کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی؟ آج کوئی گاؤں گائے کا پیشاب پیتا ہوا دکھائی دیتا؟ قرآن تھا، طاقت تھی، قوت تھی، فوج تھی، منسٹری تھی، ہوم منسٹری تھی، ڈیفنس تھا، ہتھیارات تھے، گولا بارود تھا، ایک کافر کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ یہ اس زمانے کے مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص حالات کی بنیاد پر، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ، وہ ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ جس کی باقی کی قسم قرآن کھاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، گوارے کا بچہ گواہی دیا، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گوارے کا بچہ گواہی دیا، حضرت جس پر بھی تہمت لگی بچوں نے گواہی دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی،
زمین میں مکے میں مدینے میں ہزاروں بچے گودوں میں دودھ پی رہے تھے، ان میں سے کوئی بچہ گواہی دے دیتا، اللہ نے کہا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حرم کی پاکیزہ خواتین پاک ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، خبیث مرد کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ کسی کو بچہ گواہی دے رہا ہے، کسی کو دودھ پیتا بچہ جو ہے گواہی دے رہا ہے صداقت کی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کا مقام، اس کی حرم سرائی کی خاتون کا مقام اتنا اونچا ہے، نہ پہاڑ گواہی دے گا، نہ جانور بولے گا، نہ بچہ بولے گا، میں رب العالمین، میں احکم الحاکمین گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ پاک ہے۔ اور ایسا اصول دے دیا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تہمت لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، اپنی چادر مبارک کو کفن بنانے کے لیے دے کر چلے گئے، اتنے رحمت للعالمین تھے، قتل کی غارت گری کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو آیتیں ہیں 26 میں نے بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قبلہ کہاں ہے، اس زمانے کی اس حالت کو دیکھو، یہاں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں پانی دو، سمجھیے آپ، پانی پیتا ہوں نا درمیان میں نے اس سے کہا پانی دو، یہ بالٹی میں دیں گے، یہ گرم پانی دیں گے، یہ صرف کا پانی دیں گے، یا پینے کا پانی گلاس میں دیں گے۔ یہاں پانی دو کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے گلاس میں تھوڑا ایک گھونٹ پانی دو۔ حمام میں گیا، موٹر خراب ہو گئی، ٹنکی کا پانی ختم ہو گیا، بیگم پانی دو، اب وہاں پانی پینے کا دیا جائے گا، بالٹی میں لا کر دیا جائے گا۔ بیگم کرنٹ چلا گیا، گیزر آف ہو گیا، پانی دو، اب اس کا مطلب یہ کہ چولہے میں گیس پہ گرم کر کر مجھ تک پانی پہنچاؤ۔ مجلس جب بدلتی ہے تو کیفیات بدل جاتی ہیں، اس مجلس کے اندر خدا جانے کیا نوعیت رہی ہوگی، جب مجلس کے بدلنے سے دسترخوان پر بیٹھ کر پانی پینے کا مطلب مانگنے کا الگ ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پانی مانگنے کا مطلب ہاتھ دھونا ہوتا ہے، غسل خانے کے اندر موٹر خراب ہو گئی، ٹنکی ختم ہو گئی، پانی کا مطلب الگ ہوتا ہے، کرنٹ چلا گیا، گیزر آف ہو گیا، پانی طلب کرنے کا مطلب الگ ہوتا ہے، تقریر کے دوران پانی مانگنے کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ جب زندگی کی مجلسوں کی نوعیت بدلنے سے معنی بدلتا ہے، 1400 سال پہلے کس پس منظر کے اندر، کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، اس کو جانے بغیر کسی کتے کے کاٹے ہوئے انسان، اور وہ بھی اللہ کی وہ مخلوق لا یمسہ الا المطہرون، اللہ کے قرآن کو ناپاک کیوں نہیں سکتا، جسے استنجا کی تمیز نہیں، جسے ڈھیلوں کی تمیز نہیں، جسے غسل جنابت کیا ہے معلوم نہیں، جسے طہارت نجاست کیا ہے معلوم نہیں، آج اللہ کے قرآن کا فیصلہ اس کے پاس جائے گا۔ اس سے بڑی بے وقوفی ہو سکتی ہے، اس سے بڑا بھاون پن ہو سکتا ہے۔ اس لیے علم جو ہے ٹویٹر سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، گوگل سے نہیں حاصل کیا جاتا، علم سینہ بسینہ وہی آتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آیتیں لے کر آئے تو آیتیں سنا دیتے، ہو جاتی بات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر آپ نے دبایا تاکہ یہاں عرش کی جو نورانیت ہے، عرش کے جو فیضان ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آئے اور کلام پاک کا ریسیور بنے، کلام پاک لینے کے لائق بنے۔ اسی طاقت کے ساتھ صحابہ کرام نے قرآن لیا، اسی سے تعلیم نے لیا، تب تعلیم نے لیا۔ آج انٹرنیٹ کے اندر یوٹیوب سے پڑھ کر کوئی عالم و فاضل نہیں ہو سکتا۔ اس تعلیم نے ان آیتوں کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو دیکھے بغیر اس نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا قتل عمد کی سزا کیا ہے، جان بوجھ کر مسلمان نے کسی کو مار دیا۔ قرآن میں 5ویں پارے میں ہے ومن قتلہ متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ سنا دیا۔ دوسرا آیا کچھ دنوں کے بعد قتل عمد کی سزا کیا ہے، کہا کہ توبہ ہے، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دے گا اور مقتول کے گھرانے کو دیت دے دے۔ کہا کہ حضرت ایک آیا تو کہا
کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور ایک کو کہا کہ اللہ توبہ قبول کرے گا. کہا وہ مار کر آیا تھا، مارنے کے ارادے سے آیا تھا، مارا نہیں تھا. میں اس کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ چیز میں نے بیان کی. اور یہ مار کر آیا تھا، اب دوبارہ اس کے اندر روح تو نہیں ڈال سکتا. کہا کہ دیت دے کر اللہ سے معافی مانگ لے. سوال ایک رہتا ہے، ایک ڈاکٹر ایک بیماری، بخار بخار بخار، ملیریا، ٹائیفائڈ، چکن گنیا، اب باہر آ کر چٹنی کو کھنگالا تو دیکھا اس میں جو ہے 500 mg ہے، اس میں 250 mg ہے. پاگل ہے کہ ڈاکٹر ایک بیماری، ایک ڈاکٹر ایک گھر چل رہی ہے. اس کا جسم کیا کیپیسٹی برداشت کر سکتا ہے، اس کی قوت برداشت وہ ڈاکٹر نہ جانے. علم طب کو ڈاکٹر جانتا ہے، علم انجینئر کو انجینئر جانتا ہے، الیکٹریشن کو الیکٹریشن جانتا ہے. تو قرآن ہر کوئی سمجھ لے گا ایسی کہ اس کے اندر قتال کی آیتیں آ گئی. قرآن شریف رحمت ہے، وہ درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اور جو کمینے بس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل اور تباہ برباد بھی کرتا ہے. حضرت ابو بکر بن قحافہ تھے، قرآن سے متعلق ہوئے، اللہ نے صدیق بنا دیا. عمر بن خطاب تھے، قرآن سے ملحق ہوئے، قرآن سے رشتہ ہوا، اللہ نے فاروق بنا دیا. عثمان بن عفان تھے، قرآن سے رشتہ ہوا، اللہ نے ذی النورین بنا دیا. علی عام صحابی بچے تھے، قرآن سے رشتہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسد اللہ مالک بنا دیا. عبداللہ ابن عباس ایک عام صحابی تھے، قرآن سے رشتہ ہوا، مفسر قرآن بنا دیے گئے. ابو عبیدہ ایک عام صحابی تھے، قرآن سے رشتہ ہوا، امین الامت بنائے گئے. حضرت سلمان فارس کے رہنے والے ایک عام صحابی تھے، لیکن قرآن سے رشتہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، تو اگر قرآن کو سینے سے لگائے گا، قرآن سے محبت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کا ادب کرے گا، قرآن کے ساتھ شفقت کرے گا، قرآن سے محبت کرے گا، قرآن کو آنکھوں سے لگائے گا. ایک صحابی تھے، صحابی ہیں، صاحب ہے، رات میں برسات ہونے لگی، پتوں کی چھت تھی، کہیں کلام پاک اللہ ضائع نہ فرما دے، پانی پڑ جائے اس میں. کچی سیاہی میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، لکھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا بغل کے اندر ایک غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، مکان سختا ہے، ہم نے ان پر بہت احسانات کیے، کم سے کم یہ کریں گے کہ یہ قرآن ایک رات کے لیے امانت رکھ لیا جائے. چنانچہ وہ جب کلام پاک کو دیے تو کہا ذرا منہ ہاتھ دھل لینا، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام لینے کے بعد میاں بیوی کافروں کے گھر میں گیا، منور کر دیا، ہدایت یافتہ کر دیا. اب اس کو وہاں پر رکھا، نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے. الماری میں رکھا، نہیں اللہ کا قرآن ہے. یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا. آدھی رات کر گئی، آدھی رات گھٹ گئی، کہا اللہ کا قرآن ہے، اسے آنکھوں سے لگا کر سینے سے چمٹا لینا چاہیے. ایک کام کریں گے، آدھی رات تم سو، ہم جو ہے حفاظت کریں گے سینے سے لگا کر کلام پاک کی. آدھی رات میں سوتی ہوں، وہ جو ہے سینے سے کلام پاک لگائیں گے. صبح ہوئی اور جب یہ کلام پاک کی امانت لینے کے لیے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. ارے کیا ہو گیا؟ اس کو کھول کر پڑھ لیا، معنی سمجھ لیا، مطلب سمجھ لیا. کہا کہ ہم نے جب قرآن کے ادب اور احترام کے بارے میں سینے سے لگا کر ہم نے اس کی حفاظت کی تو خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور فرمایا اللہ نے کہا میرے کلام کی وہ ظاہراً حفاظت کرے اور جہنم میں جائے، نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایمان سے مالا مال کر دیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے. سیٹیں بھر چکی تھی، داخلے ختم ہو چکے تھے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی. کیا جانتے تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں صرف حافظ قرآن کا ایڈمیشن لیتا ہوں، حرکت و لاقت کا ایڈمیشن نہیں لیتا. تو گئے وہ اور جا کر پھر 8 دن کے بعد آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ختم ہوئی، ماں باپ سامنے تھے، حضرت یہ بچے، ارے تم سمجھتے نہیں، ہم نے بتایا تھا حافظ قرآن کا ایڈمیشن لیں گے اور آپ اس کو لے کر آ گئے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی جید حافظ و قاری کو سامنے رکھیے، کلام پاک کا نسخہ ان کو دیجیے، اور اگر ایک زبر زیر کی
30 पारों में 114 सूरतों में कोई फर्क होगा, आप एडमिशन को रद्द कर दीजिए। एक हाफिज कुरान इम्तिहान लेने के लिए आए, कलाम पाक के 30 पारे ऐसा पढ़े गोया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कोई पढ़ता है। तुम क्या जलाओगे, क्या राख करोगे, क्या बगावत करोगे, क्या इसके साथ दुश्मनी करोगे? कोई 8 दिन में, कोई 25 दिन में, कोई 3 महीनों में, कोई माँ पेट से हाफिज है कुरान आ रहा है। इसीलिए मजलिस के अंदर बैठकर जो अदब एहतराम से सबक सीखा जाता है, उसके सीने से इसके सीने में अल्लाह ताला अगर चाहता तो ये सीढ़ी ये लीडी मक्के में एक लटका देता और लटका कर कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को तिलावत करना, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत करना और फिर आप उसको महसूस करना। ये असल में ऑनलाइन जो तालीम है, तालीम तरबियत के लिए होती है। मदरसे के अंदर भी वही सबक लेता है बच्चा, एक सफा कलाम पाक के याद करने का, अपने घर में रहकर हजरत के पास पढ़कर भी एक सफा, लेकिन तहज्जुद को उठना, वजू करना, कपड़ा पहनना, टोपी पहनना, सलाम का तरीका, खाने का तरीका, वो ऑनलाइन में कहाँ है? मजबूरी की शक्ल सूरत के अंदर अगर चल गया है कि बच्चे का सबक नागा हो रहा है, कुरान पढ़ा हुआ भूल रहा है, इस हद तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं। असल तालीम का मकसद तरबियत है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब सिखा नहीं देते, उस हिकमत भी सिखाते थे, वयुज़क्कीहिम और तज़किया करते थे। ये तालीम का असर मोबाइल, और जो बच्चे मोबाइल के आदी नहीं, तालीम के बहाने मोबाइल लिए तो फिर उसके बाद खुराफात के अंदर मुब्तला हो गए। हालत मजबूरी में जैसे तयम्मुम हमेशा नहीं किया जा सकता, वजू का बदल होता है, ऐसे ही ऑनलाइन तालीम उतना फायदा नहीं पहुंचाती जितना डायरेक्ट उस्ताद के पास बैठकर। मुसलसलात हदीस की छोटी सी किताब है, उसने मिसवाक दिया। क्यों दिया? मुझे मेरे उस्ताद ने दिया। उनको किसने दिया? फलाने। उनको किसने? फलाने। तब ताबी को ताबी ने, ताबी को सहाबी ने, सहाबी से कहा किसने दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्यों? कहा अल्लाह का हुक्म है। ये मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराया। क्यों? सहाबी से पूछा, नबी ने मुस्कुराया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह का हुक्म था। अदाओं के साथ, हरकत और सकनाम के साथ ये अल्लाह का दीन हम तक पहुंचता है, उसमें रहमतें बरकतें हुआ करती हैं। और जब उलमा के करीब रहते हैं, अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें रहमतों से उम्मत मुस्लिमा माला माल होती है। आज इस्लाम मुसलमान दुश्मन ये चाहते हैं इस्लाम की रहमतों और कुरान की बरकतों से मुसलमान दूर हो जाए। वजू को हाथ धोने पर दुआ, कुल्ली करने पर दुआ, नाक में पानी डालने पर दुआ, दुआएं पढ़कर वजू किया जा करते हैं। वजू पावरफुल होता है। जगह को कीमती बनाया और फिर अटैच बाथरूम रखा, पेशाब पाखाना करने की जगह यहाँ वजू करने की जगह। उसमें ऐसा है कि घर की खवातीन या घर के लोग बाथरूम को, टॉयलेट को इतना पाक रखते हैं, इतना पाक रखते हैं कि शुबा नहीं होता कि यहाँ पेशाब पाखाना भी किया जा सकता है, वेस्टर्न हो इंडियन हो। तो ऐसी जगह पर एक लोटा पानी मारकर अगर कोई वजू की दुआ पढ़ना चाहे, दरमियान की दुआएं पढ़ना चाहे, वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर बदबू की महक आ रही हो, गंदगी हो, तो उस वक्त दिल के अंदर दुआ पढ़ लें। लेकिन मुसलमान जब अपनी इख्तियार से मकान बनाए और टॉयलेट बनाए, इस बात की कोशिश करे कि बाथरूम अलग हो नहाने खाने का और टॉयलेट अलग हो, इसलिए कि टॉयलेट की जगह गंदगी हो, नजाकत हो, अल्लाह का नाम लेना बेअदबी है। या दूसरी शक्ल ये है, कुछ इतना बड़ा है कि टॉयलेट और हमाम की जगह में एक बारीक पर्दा नहीं आ सकता है, उसको आपने लटका लिया है, तो फिर इधर दुआएं पढ़ी जा सकती हैं और वजू को किबला रुख होकर किया जा सकता है। या नहीं, घर का अगर सहन है, आंगन है, लोटे में पानी ले ले, किबले की तरफ मुंह करे, पूरे सुनन और नवाफिल के साथ, आदाब के साथ वो वजू करे। मैंने अहम बात बताई थी, ये आम शिकायत है, खवातीन जो बीमार रहती हैं इसको हल्के में लेते हैं लोग। जब दौरान तकरीर हम कहते हैं कि जुड़ू का गुलाम है, तो लोग समझते नहीं। इंजन बोगियों को घसीटती है,
बोगी इंजन को घसीटे तो उसका अंजाम क्या होता है। अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी तहजीब, अंग्रेजी तमद्दुन, औरत ये चाहती है कि फिल्म वाला मर्द मुझे मिले, सीरियल वाला मुझे मिले, बच्चों की हदीस बदले, टमाटर काट कर दे, झाड़ू दे, धंधा धोए, चोली धोए, ये उसके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कौम कैसे कामयाब होगी जिसका सरबरा औरत हो। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कोई दहेज का भिखारी होगा, जोड़े का भिखारी होगा, या बल्कि मैं हिम्मत से ये बात कहूंगा कि वजीफे ज़ौजियत जो बीवी के हुकूक है, रात की तन्हाई के नामर्दा होगा, वो गुलाम होगा, वो उसकी बात मानेगा। शादी खाने में 65 साल की बुढ़िया जुर्रियों वाली मेकअप कर कर मर्दों के मजमे में है, और साफ क्या कर रहे हैं, बच्चों का पाखाना धुला रहे हैं, बच्चों का रोना कम कर रहे हैं, बॉटल में इनका बस चले तो सर्जरी कर कर ये दूध का निशान बनाकर दूध पिलाएंगे। मामला उल्टा हो गया, इसको हल्के में मत लेना। जमीन पर बैठते हैं, छत ऊपर रहती है, मामला उल्टा हो जाए, छत नीचे और हम जमीन के ऊपर ऐसा लटके तो क्या काम हमारा हो सकता है। वॉशिंग मशीन कपड़ा साफ करने के लिए है, डालने के बाद बदबू हो रही है, कपड़ा नापाक हो रहा है। औरत अल्लाह ने उसे माँ बनाया, कदमों तले जन्नत दी, ये शरीयत ने ही किया है। बीवी बनाया, आधा ईमान बनाया, बच्ची बनाया तो माँ बाप की उंगलियां पकड़कर जन्नत में। औरत को नहीं घटा रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है। भैया नमाज कौन पढ़ाएगा, इमाम साहब पढ़ाएंगे, पीछे 2 आदमी हैं, 200 हैं, 2 लाख हैं, 20 लाख हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, नहीं मैं शहीद साहब, नहीं गवर्नर साहब। ये अल्लाह का एक सिस्टम है, एक निजाम है। घर का जो हाकिम होता है वो मर्द होता है। ये सीरियलों में, ये ड्रामों में देखकर औरत के पैर दबाना, औरत के सामने कमजोर बनना, औरत की गुलामी करना, जिसकी वजह से जब रद्दोबदल हो गया, आप टायर में हवा डालने के बजाय उसके अंदर ऑयल डाल दें, इंजन में ऑयल डालने के बजाय वहां एयर डाल दें, गाड़ी कैसे चलेगी। खुदा ने घर का एक सिस्टम बनाया। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, औरत को ये कहा, बड़ी सख्त बात, ये कोई मजाक की बात नहीं, हदीस की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे सजदे के बाद सबसे खतरनाक मामला अल्लाह के हुजूर तौहीद का और शिर्क का है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में कुछ नबियों का नाम लेकर कहा, वलो अशरकू लहबिता, अगर ये नबी 6वें पारे की गालिबन आयत है, अगर इन्होंने शिर्क किया तो इनके आमाल को भी हम तबाह बर्बाद करते रहते हैं। ऐसा सजदा जो अल्लाह की शान है, ना माँ को सजदा हो सकता है, ना पीर को हो सकता है, ना बाप को हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का सजदा किसी के लिए मेरे पास जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि खाविन के लिए सजदा करे। उसकी नमाज मर्द की नाराजगी में कबूल नहीं होती, नफिल रोजे मर्द की इजाजत के बगैर कबूल नहीं होते। तन्नूर में खड़ी है, मर्द हाजत के लिए बुला, आप कहाँ फरामोश कर कर चक्करों में पड़ गए। उसने कहा पहले सीना कट चोली सिलवाई, फिर उसके बाद पीठ कट चोली सिलवाई, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, शैतान का मुंह और पाखाना डालो, अब भी दिल जो है भरा नहीं तो आस्तीनों को काट लिया, अब भी दिल भर, अरे लंबी चल जाती, कुत्तियों में सुपरों में शिकार हो जाता। तेरी शर्म, तेरी हया, तेरी गैरत को क्या हुआ। एक सहाबी जिहाद में गए, वापस आए तो दरवाजे पर बेगम को पाया, कहा तेरी खबर लूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्ते और जंगली दरिंदों के सामने डाल दूंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरी शिकायत करूंगा। कहा मारना जरूर, टुकड़े करना जरूर, मर्द जो होता है वो सीरत वाला होता है। मेरी जोड़ों को कोई और देखे, उसके जिस्म को कोई और टांगे, गुलामी कर 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 एक मामूली शॉपिंग मॉल को जो औरत बन सवर कर जाती है, अगर इतना बनना सवरना मर्द के लिए हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज पढ़ ले, वो रोजा रख ले, वो खाविन को खुश कर ले, 5 काम बताया और कहा कि जन्नत के 8 दरवाजों में जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अब उसके गुलाम बने फिरते, मर्दाना कमजोरी है। भीख लिया था, जहेज लिया था, रसूलुल्लाह 2 सहाबी आए, कहा जरूर मारना, बर्दाश्त नहीं करता, गीरत वाला,
غیرت کا تیرا جنازہ نکل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب تیرے شرم کا جنازہ نکل جائے جا بڈھی کو بھی جوان بنا کر مردوں کے مجمع میں دے. بفے سسٹم میں وہ کھا رہی ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ کھا رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد آپا جان بہنا جان بول کر دل کی شہوت، آنکھوں کی زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، میں تو میرا تیرا باپ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا دل کا بھی ہوتا ہے، زنا خیالات کا بھی ہوتا ہے. پورے زنا چل رہے ہیں اور یہ دیکھ رہا ہے. اور بعض گھرانوں کے اندر سے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، یہ ہماری بیگم ہے، ان کو چاٹیے گا، ان کو زنا کی نگاہ سے دیکھیے گا، ان کو بلاತ್کار کی نگاہ. ارے بھی عورت کو دیکھتا ہے کیا خیالات ابھرتے ہیں. غیرت برداشت نہیں کرتی، کاٹ تیرے ٹکڑے کر دوں گا. کہا ضرور کیجیے میرے حامد، میرے سردار. دیکھیے تو یہ صحیح آئے تو دیکھا کہ بسترے کے پاس ناک تھا، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. اس کے بعد کہا واللہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی جگہ پر تیری لاش کے ٹکڑے میں بچھا دیتا. عورت کی جگہ رہے. اب اس کو زیادہ سے زیادہ آرام میں بٹھانے لگے، صوفے میں ریموٹ پر بیٹھی رہے. پہلے جو ہے وہ چولہا جلاتی تھی، تالاب کے پاس کپڑے دھویا کرتی تھی، سل بتے میں مسالہ پیسا کرتی تھی. اب ریموٹ دے کے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، بی پی بڑھ رہا ہے، شوگر بڑھ رہا ہے، بغیر حاملہ کے پیٹ بڑھ رہا ہے. وہ کیا ہوا؟ جورو نہیں ماں. تو سسٹم کو خدا کے بدلو گے تو اس کا ریاکشن ہوگا. کرنٹ 220 سے پنکھا چلتا ہے، 440 ریلوے کا کرنٹ ہے، اسے دے کر دیکھو. ایک اللہ کا سسٹم ہے. بیوی کا ایک کام ہوتا ہے، مرد کا ایک کام ہوتا ہے. تو لہذا یہ سسٹم بدلنے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں کثرت سے جاتے ہوئے عورتوں کو دیکھا. فرمایا کیوں؟ کہا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور مرد کی ناشکری کرتے ہیں. ہر وہ کام جو مرد کو آتا نہیں. آپ ڈسپلین سے رہنا چاہتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ رضائی ڈھنگ سے جو ہے موڑی جائے، بیت الخلا کے بعد فلش لیا جائے، برتن کے اندر کچن کے اندر جہاں ٹماٹر پڑا ہے وہاں آلو پڑا ہے، لگتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کا گودام ہے، بدبو آ رہی ہے، اور اس کے سامنے بدبودار کا یہ کچھ کہتا تو نہیں، غلامی کی وجہ سے بغیر کہے کہ دل سے آہ نکلتی ہے. ہم اس کے لیے اتنا مرتے ہیں، نائٹ میں واچمین بنتے ہیں، باس کی جو ہے باتیں سنتے ہیں، مار کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، قرضدار ہمیں اور یہ بدبودار کپڑوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، گھر کا سسٹم تباہ برباد کیا. وہ بولے بھی نہیں، غلامی کی وجہ سے دل سے جو آہ نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم. آج عائشہ کا کیس ہوا نا گجرات کے اندر، اور اظہار کا کیس ہوا، آج کا سالار پلو کولار کے کتنے کی ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مظلوم مرد ہے عورت نہیں ہے. یہ غلام بنا کر، یہ ٹٹو کا بکرا بنا کر رکھتا تھا. وہ جب بنتا نہیں تو وہاں سے ایک تاریخ کی کشتی شروع ہوتی ہے کہ صاحب ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان کی زبان صحیح نہیں. تو ہر وہ کام جو مرد کو ناپسند ہے عورت کرتی ہے. یہ برا نہ بھی بولے، گھٹ گھٹ کر. میں نے نئے بلاک میں جب تھا تو اس وقت ایک عنوان لگایا تھا کہ قلب کی جو بیماریاں ہیں، بی پی کی جو بیماریاں ہیں، زیادہ تر غیر اسلامی خواتین سے آتی ہیں جنہیں اسلام کا کوئی شعور نہیں. ان کو ان کی جگہ ٹوپی سر پر اچھی لگتی ہے، آپ اس کا ساک بنا کر پیر میں پہنیں گے، پیر کا ساک ٹوپی بنا کر آپ اچھا نہیں لگتا. عزت ہے، سمان ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بہن جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بیوی آدھا ایمان ہے. وہ اتنا بولنے کی ضرورت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آٹا گوندھ کر وہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود غلام بننے کی مرد کو اجازت نہیں. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے مزاج کی رعایت نہیں کرتی. تیرے بھائی کو فون مت کرو گا تو فرض سے کر کے آ کر 100 فون کے اندر کال ریکارڈنگ سنو، ادھر کی قیمتیں ادھر کی قیمتیں، اور اس کو شریعت کی راہ پر لگایا جائے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. اور جو حضرات قوت مردانگی کی وجہ سے پریشان ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں تو اس کے لیے طاقت اور قوت چاہیے تھا. داؤد علیہ السلام کس سے مانگتے؟ پیغمبر کسی حکیم کو تو نہیں کہہ سکتے تھے، کسی ڈاکٹر کو تو نہیں کہہ سکتے تھے. داؤد علیہ السلام اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے کہا انڈوں کا استعمال کیجیے،
ناٹی جو انڈے ہوتے ہیں دیسی انڈے وہ قوت کے لیے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا ہے. اب جب اللہ نے کہا ہے، اور روایتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ہے بخاری مسلم کی مستند اور ایک اسرائیلی روایت. یہ اسرائیلی روایت ہے لا یصدق ولا یکذب، اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اس کو یہ انڈا حلال ہے کھائیے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ اس کا پرچہ بنائے گا. یہاں الحمدللہ یہاں مسجد نور الہی کی ٹرسٹ کی طرف سے 100 سے زائد بچوں کے اجتماعی ختنے کا 4 اپریل کو یہاں کی منتظمہ کمیٹی نے انتظام کیا ہے. ایک بچے کا خرچہ 650 روپے 650 روپے ہو رہا ہے. جو حضرات اس کار خیر میں حصہ لینا چاہے وہ کمیٹی کے افراد اور امام صاحب سے ملاقات کرے. اگلی جمعہ اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ بہت اہم سوال ہے. اس سوال کے جواب کے ساتھ دنیا میں جو نکاح کیا جاتا ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو یا قیامت تک کے لیے ہو، ایجاب اور قبول یہ ارکان ہیں نکاح کے. اب بولا ہی نہیں میں نے قبول کیا، لڑکی نے مانا نہیں، اس نے قبول کیا، لیکن حلال نہیں ہوتی. جب عربی خطبہ نہ پڑھا جائے الگ بات ہے، ایجاب و قبول بہت ضروری ہے. ایک نکاح ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد قیامت تک نہیں ہوگا، لیکن وہ نکاح کو اسلام نے قبول کر لیا جس کے اندر ایجاب بھی نہیں تھا، قبول بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حلال نکاح ہوا، اور جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. وہ کہاں کیا ہے اس کی تشریح کے ساتھ